کہ اسلام کی وہ اسپیسیفک پروویژن بتائیں جو آج کی دنیا میں آؤٹ آف ڈیٹ ہے. دنیا سے ٹیکنالوجی ختم ہو جائے تو اسلام کا اکنامک سسٹم پھر بھی اپنی جگہ پہ رہے گا. وہ ڈبیٹ جس کا میں نے آپ کے بڑے عرصے سے پہلے کہا ہے کہ آئیے ذرا اسلامک اکنامک سسٹم پہ ڈبیٹ کرتے ہیں, تو پھر ایز اے مسلم نہ صرف یہ میرا رائٹ بنتا ہے بلکہ میری مورل ڈیوٹی بنتی ہے کہ میں آپ کی غلطی کو لوگوں کے سامنے لے دیر فور وہ بار بار یہ غلطی کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب دا فیکٹ کہ ان کو اسلام کے اکنامک سسٹم کا نہیں پتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں کیسر احمد راجہ. امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی. سب سے پہلے یہ کہ میں جس ویڈیو پہ رسپونڈ کر رہا ہوں یہ تقریباً 6 مہینے پہلے ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب نے بنائی, لیکن یہ ویڈیو کسی وجہ سے مجھ تک پہنچ نہیں پائی, مجھے پتہ نہیں تھا, لیکن اب آئی ہے. تو اگین چونکہ ان کی طرف سے بہت سی چیزیں ایسی کہی جاتی ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں ٹھیک نہیں ہیں, دیر فور اٹ از فنڈامنٹلی امپورٹنٹ کہ ایک سویلائزڈ رسپانس رہے. بنیادی طور پہ ان کا جو مقدمہ تھا وہ یہ تھا کہ کیا اسلام کے اکنامک سسٹم پہ اعتراض کرنا اسلام پہ اعتراض کرنے کے برابر ہے. نو, میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام پہ اعتراض کرنے کے برابر نہیں ہے, لیکن اسلام کے اکنامک سسٹم پہ اعتراض کرنا اور یہ کہنا کہ اسلام کا کوئی اکنامک سسٹم ہے ہی نہیں, یہ علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. آئی تھنک ڈاکٹر صاحب کو اپنی پوزیشن اس پہ کلیئر کرنی بڑی ضروری ہے. اپنے آرٹیکلز میں وہ لکھتے ہیں کہ اسلام میں سوائے توحید کے کچھ اور ہے ہی نہیں. سو آل دی ادر سسٹمز انکلوڈنگ اکنامک سسٹمز ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. ویڈیوز میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہیں لیکن وہ آؤٹ آف ڈیٹ ہیں. So I'm not entirely sure کہ ان کی ایکچوئل پوزیشن اس پہ کیا ہے. خیر, آتے ہیں ان کی اس ویڈیو کی طرف جس میں انہوں نے ہائپوتھیٹیکلی کچھ 4-5 طرح کی سوسائٹیز بتائیں اور سوال یہ کیا کہ بتائیں کہ کیا کوئی ایک ایسا اکنامک سسٹم ہو سکتا ہے جو ان سب کو کیٹر کرے. کہنا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اسلام میں تو یہ بات انہوں نے کہی کہ وہ سسٹم ایسا ہو کہ جس میں کوئی چینج بھی نہ ہو, ممکن نہ ہو, ریجڈ سسٹم ہو, تو کیا یہ ساری سوسائٹیز کے لیے کافی ہو سکتا ہے؟ دی اوبویس آنسر از نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. بٹ دین دی کوسچن از کہ پھر سوشلزم کیوں آنسر ہو سکتا ہے؟ اینڈ آئی ایم شیور ان کا آنسر یہ ہوگا اس لیے کہ وہ چینجبل ہے. لیکن جب دنیا میں سوشلزم کی وجہ سے پرابلمز آئے اور بڑے سیریس پرابلمز آئے, میں ایک سیپریٹ ویڈیو ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں گا سوشلزم کے پرابلمز پہ. تو I mean, how do we justify it کہ وہ جو بار بار ہمیں پرابلم سسٹم دیتا ہے, آپ یہ سوال اسی سسٹم پہ ہی رکھ لیں کہ پھر پاکستان میں آپ سوشلزم کے لیے کیوں جدوجہد کر رہے ہیں. That's number one. Number two, سیریز آف اسمپشنز انہوں نے یوز کی. ایک تو یہ کہ اسلام کا اکنامیکل سسٹم فلیکسیبل نہیں ہے, جبکہ جو اگزامپل انہوں نے دی حضرت عمر کے حوالے سے وہ تو اس کے ٹوٹل اپوزٹ دی. تو اب نو آئیڈیا کہ اس پریزمپشنز کا فائدہ کیا تھا کہ اسلام کا اکنامیکل سسٹم جو ہے وہ فلیکسیبل نہیں ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, دا فیکٹ کہ ان کو اسلام کے اکنامک سسٹم کا نہیں پتا, دیر فور وہ بار بار یہ غلطی کرتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ وہ اسیوم کرتے ہیں کہ اسلام کا سسٹم سم ہاؤ اوبسلیٹ ہو چکا ہے, اور یہ ٹیکنالوجی چونکہ چینج ہوتی ہے اس لیے یہ سسٹم بھی چینج اس کے ساتھ ہونا چاہیے, اور وہ نہیں ہو سکتا, دیر فور وہ اوبسلیٹ ہے. وہی نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ از کہ اسلام کے اکنامک سسٹم کا ٹیکنالوجی کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں. دنیا سے ٹیکنالوجی ختم ہو جائے تو اسلام کا اکنامک سسٹم پھر بھی اپنی جگہ پہ رہے گا. یہ ایک پریزمپشن ہے, اور ایک پڑھے لکھے آدمی سے ایسی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ ایک پریزمپشن کو پہلے اپنا معیار مانے اور پھر اس معیار پہ چیزیں پرکھنا شروع کرے اور ان کو پھر صحیح یا غلط ثابت کہنا شروع کر دے. یہ وہ فتوے بازی ہے جس پہ اعتراض ہے ڈاکٹر صاحب کو, اور مجھے بھی ہے کہ اس طرح کے فتوے نہیں دینے چاہیے, بٹ دیٹس ایگزیکٹلی واٹ ہی ڈز. تو اس ویڈیو میں بھی انہوں نے بڑی سویپنگ سٹیٹمنٹس دی, لیکن جو کام کرنے والا تھا وہ نہیں کیا. وہ کام یہ تھا کہ وہ اسلام کی, جس کے میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی ان کو انوائٹ کیا تھا, کہ اسلام کی وہ اسپیسیفک پروویژن بتائیں جو آج کی دنیا میں آؤٹ آف ڈیٹ ہے. نیم ون, صرف ایک چیز. میں آپ کو سوشلزم کی بہت سی بتا سکتا ہوں جس کے لیے آپ تگودو کر رہے ہیں. تو اس طرح سے جنرل سٹیٹمنٹس دے دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر آپ سمجھتے ہیں اسلام کا اکنامک سسٹم آؤٹ آف ڈیٹ ہے, آپ کا رائٹ ہے, میں آپ کو بالکل نہیں روکوں گا, لیکن جب آپ اسے پبلک میں لے کے آئیں گے تو پھر ایز اے مسلم نہ صرف